میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل دیکھیں۔ کیا آپ نے 13ویں باب پر غور کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو خدا سے تمام چیزیں حاصل کرنے کا حق ہے، اور آپ کو اس پر یقین کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ آپ کی زندگی میں شروع کیا یہ اسے ختم بھی کرتا ہے۔ 10 آیت میں ہم اس عورت کے بارے میں دیکھتے ہیں جو بری حالت میں ہے۔ دیکھیں، میں اسے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں اس بات کو ابھی شروع کرتا ہوں۔ لوکا کی انجیل 13 باب 10 آیت۔ ایک عورت جس کو 18 برس سے کمزوری کی روح نے جکڑا ہوا تھا، وہ جھکی ہوئی تھی اور خود کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک طاقت کام کر رہی تھی جسے ہم لڑنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ خدا پرست لوگ ہیں۔ وہ عورت 18 برس سے بیمار تھی اور اس کی وجہ شیطانی قوتیں تھیں۔ اس عورت نے اپنی ساری زندگی عبادت گاہ میں بیٹھ کر گزار دی تھی۔ 18 سال وہ ہیکل میں بیٹھی رہی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جب لوگ اس طرح کی چیزوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ صرف یہ مان لیتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایسا ہی رہوں گا کیونکہ مجھے ابھی تک ٹھیک نہیں کیا گیا اور مجھے آزاد نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کبھی نہیں چھوا، اور پھر بھی آپ نے اپنی ساری زندگی جھک کر گزاری ہے۔ آپ کے اوپر کچھ ہے، آپ کو کسی چیز نے چھوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے، اور لوگ کبھی کبھی بلکہ ہر وقت حیران ہوتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہی کی مرضی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اور لوگ کہتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ میں اسی طرح رہوں۔ اور دیکھیں، میری بات سنیں کہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ بیماری میں زندگی بسر کریں، اور خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کمزوری اور بیماری کی زد میں رہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں، اور خدا یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں۔ دیکھیں، آپ جتنے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، خدا آپ کے قریب ہے اور آپ اتنے ہی مقدس لوگ ہیں۔ دیکھیں، خدا آپ سے خوش ہے اور آپ کی ٹوٹ پھوٹ میں اس کی مرضی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے فدیہ کے نزول میں جلال پاتا ہے۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کھولیں اور کلسیوں کے پہلے باب میں خدا کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح کی زندگی ہم جیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے جو ہمارے حالات ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے حالات آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ہمیشہ ان حالات میں ہی رہتے ہیں۔ آپ کے حالات آپ کو ڈپریشن کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ پریشان کن حالات آپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ آپ کے حالات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ٹوٹنے والے ہیں اور آپ ٹوٹ جاتے ہیں، اور دیکھیں، اسی وجہ سے آپ کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے حالات چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح زندگی گزاریں، اور دیکھیں، آپ انہی حالات میں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ابلیس کا منصوبہ یہی ہے کہ وہ آپ کو منفی خبر دے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اسی طور پر وہ فتح پاتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں اور آپ اس پر یقین کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ اسے اندر آنے دیتے ہیں، اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اسے اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ خدا کو چھونے کے لیے چرچ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہ خدا کی مرضی ہے یا پھر یہ خدا کی مرضی نہیں، اور ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا ہو۔ دیکھیں، کلسیوں 1 باب، میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیں، اور آیت 12 میں یوں لکھا ہے، اور دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے سے پہلے کچھ جان لیں۔ آپ کو خدا کو جاننے کے لیے اپنے انداز کو بدلنا ہوگا، اور خدا کے کلام کے مطابق آپ کو اپنے بارے میں جو یقین ہے ہمیں اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے، خدا کا کلام ایک ایسی چیز ہے جس میں روح القدس کی طرف سے ایک طاقت موجود ہے جو ہماری سوچ کو بدلنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ خدا کی راہ پر غور کرتے ہیں تو آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس بات کو ٹھکرا دیں گے جو کہ خدا نے کہی ہے، اور آپ صرف اسی چیز پر انحصار کریں گے جو آپ سوچتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری زندگیاں اسی سے تبدیل ہونے والی ہیں۔ اب ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، باپ کا شکر ادا کرتے رہو جس نے تمہیں اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں، جو یسوع مسیح کی فتح اور روشنی اور الہام میں موجود ہے۔ اور جب میں روشنی کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے، دیکھیں، یہ دن کی روشنی نہیں ہے، یہ خدا کی روشنی ہے، اور خدا زندہ ہے، خدا زندہ خدا ہے۔
خدا سورج چاند یا ستاروں جیسا نہیں، وہ آسمان کے تمام جلال کا الہی بادشاہ ہے، وہ مافوق الفطرت ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ آپ حقدار ہیں، کلام مقدس کے مطابق آپ حقدار ہیں۔ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ حقدار ہیں۔ دیکھیں، میں حقدار ہوں، اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں حقدار بنوں، میں حقدار بنوں۔ خدا آپ کو حقدار بناتا ہے اور آپ خدا کی بادشاہی کا حصہ رکھتے ہیں۔ یہ پیسوں سے متعلق نہیں، یہ یہی ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ ہر اس چیز کے بارے میں سوچیں جو آپ کو وارث بناتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ خدا کے اصولوں کے بارے میں سوچیں تو آپ اس کے وارث بنتے ہیں، آپ اس کے فضل کے وارث بنتے ہیں، آپ اس کی شفا یابی کے وارث بنتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کے وارث بنتے ہیں، اور آپ تمام وعدوں اور برکتوں کے وارث بن جاتے ہیں۔ آپ ایسی چیز کے وارث بنتے ہیں جسے حاصل کرنے کا اختیار آپ رکھتے ہیں۔ آپ کو خدا کی وراثت ملتی ہے اور آپ با اختیار ہو جاتے ہیں، آپ کو حق مل جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو کسی وکیل کے پاس جانا نہیں پڑتا، اور آپ کو کسی قانونی کارروائی کی ضرورت ہرگز نہیں پڑتی۔ دیکھیں، آپ وارث بن سکتے ہیں لیکن آپ اپنی وراثت میں کبھی بھی چل نہیں سکتے۔ دیکھیں، یہی سچ ہے۔ آپ اسے حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی اس میں چل نہیں سکتے۔ جسے حاصل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، آپ اس میں چل نہیں سکتے۔ آپ غالب آنے کے لیے بلائے گئے ہیں، مگر آپ تب تک غالب نہیں آتے جب تک آپ مقابلہ کرنا شروع نہیں کرتے، تب تک آپ اس بات پر غالب نہیں آتے۔ دیکھیں، کلام کیا کہتا ہے۔ خدا نے آپ کو بلند مقام دیا ہے اور آپ کو ایسا ہی بننا ہے۔ کوئی کہے بلند مقام، دیکھیں اس نے یہ کیسے کیا ہے۔ اس نے آپ کو صرف وارث ہی نہیں بنایا بلکہ اس نے نور میں مقدسوں کے ساتھ آپ کو وراثت کا حصہ دیا ہے۔ آپ کو اور آپ کو۔ آپ تمام خدا کے مقدسین ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو بنایا ہے اور حق بخشا ہے۔ اس کے بچے ہونے کی حیثیت سے آپ اس کی وراثت کے حقدار ہیں۔ اسی لیے کلیسیا کو خوشی سے للکارنے کی ضرورت ہے اور ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ خدا کو اپنی زندگی میں پانا اور یسوع مسیح کو جواب دہ ہونا ضروری ہے، اور تب آپ آٹومیٹکلی خدا کی وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ سوچیں اس نے یہ کیسے کیا ہے، کیونکہ آیت نمبر 13 میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو نکالے اور دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اسی نے ہم کو چھڑایا اور اسی نے ہمیں آزاد کیا۔ اسی نے تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ دیکھیں، ایک عورت بیمار تھی اور وہ تاریکی کے قبضہ میں 18 برس سے جکڑی ہوئی تھی، اور یہاں پر کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ غور کریں، یہ ماضی کا جملہ ہے۔ وہ یہ سب پہلے ہی کر چکا ہے۔ وہ اپنا خون بہا کے آپ کو خرید چکا ہے۔ یسوع نے آپ کو نجات دی ہے۔ یسوع نے آپ کو تاریکی سے نجات دی ہے، نہ صرف آپ کو نکالا ہے بلکہ میراث کا حقدار کیا ہے۔ اور یسوع آپ سب کو کہتا ہے کہ میری بادشاہی میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں، ایسی بادشاہی جو کہ خدا کے بیٹے کی ہے۔ غور کریں، اب آپ ایک بادشاہی کا حصہ ہیں، اور اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئے ہم سب مل کر کہیں بلند آواز سے کہ میں اس بادشاہی کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، میں ایک بڑی بادشاہی کا حقدار ہوں، اور ابلیس ہار چکا ہے۔ مسیح کے دکھ اٹھانے کے باعث میں اس قابل ہوں کہ میں خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکوں، اور میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ یسوع نے تاریکی سے آپ کو نکالا اور آپ کو اپنی نجات بخشی جو آپ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ یسوع نے اس لیے صلیب پر خون بہایا تاکہ آپ نجات پائیں۔ دیکھیں، آپ جتنی جلدی اس کی تلاش کر لیں گے اتنی جلدی آپ نجات پائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ آپ کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہو اور ایک لفافہ آپ کے ہاتھ میں تھما دے اور آپ سے کہے اب سے آپ ایک ریاست کے وارث ہیں؟ مجھے لگتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ خوشی سے یقیناً پاگل ہو جائیں گے۔ آپ اگلے درجے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ اپنی برکت کو جانتے ہیں اور یہ بالکل درست ہے۔ آپ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں اور آپ انتہائی طور پر خوش ہوں گے کیونکہ یہ سب آپ کو بغیر جدوجہد کے ملا ہے۔ مسیح نے اپنا لہو بہا کر آپ کو نجات دی ہے اور اس لائق بنایا ہے۔ میرا نہیں مطلب کہ پاکستان میں اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، آپ کو وہی حاصل ہوا ہے جو بائبل مقدس کہتی ہے۔ اب آپ اس کی بادشاہی میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں گے کیونکہ اس نے آپ کو تاریکی سے باہر نکالا ہے اور آپ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے
यकीनी तौर पर बचाए गए हैं। आपको हर बंधन से रिहाई मिली है। यीशु ने आपको तरीकी से निकालकर बादशाही का हकदार बनाया है। और मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में देखें, आयत नंबर 14 में लिखा है, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। हर वो चीज जो आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होने से रोकती थी, उस चीज को खत्म कर दिया गया है। माजी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा, मेरा माजी खुदा की बादशाही में कोई भी ताकत नहीं रखता है। और अब मैं वापस जाता हूं इसी बाब की 9 आयत को देखें, क्योंकि मैं ये आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। तो आए आप अपनी बाइबल को निकालें और मेरे साथ मिलकर ये देखें। सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करें जो मैं करने जा रहा हूं, बिल्कुल उस औरत की तरह जिसको शिफा की जरूरत थी। कोई कहे कि मुझे शिफा की जरूरत है। वो औरत बहाली चाहती थी और वो बहाली का हक रखती थी। हम देखते हैं कि वो खुदा की बेटी है और हम इसे अपनी रूहों में महसूस कर सकते हैं। वो खुदा की बेटी है। गौर करें, यहां लिखा है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने से बाज नहीं आते, क्योंकि मैंने तुम्हारे ईमान के बारे में सुना है। तो चलें वापस चलते हैं। वो हमें निकाल लाया है और उसी के वसीला से हमने निजात को हासिल किया है। देखें, हकीकी निजात हासिल की है। इस असूल की तरफ वापस चलते हैं। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते यही दुआ करते हैं और दरखास्त करने से बाज नहीं आते हैं कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ हासिल करो जो कि बादशाही से ताल्लुक रखती है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि कलीसिया का काम गलबा पाना है। हम जमीन पर खुदा का मुकाशफा हैं, ना कि टूटे हुए, कमजोर, शिकस्त खुर्दा, बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही गैर कौमों से समझौता करने की जरूरत है। हमें मसीह के बदन के मुताबिक कद आवर होना है। हमें मसीह के बदन और उसके खून में बढ़ने की जरूरत है और हमें इस इलाही जलाल का हिस्सा बनने की जरूरत है। हमें मसीह के चेहरे के मुशाबे होने की जरूरत है। हम मुकम्मल बहाली का ऐलान करते हैं, तो देखें, इसका मतलब है हमें मसीह के लिए नरम मिजाज होना पड़ेगा। लिहाजा ईमानदार होते हुए हम फैसला करते हैं और हमें इस तरह दुआ करनी चाहिए कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ से भर जाओ। खुदा चाहता है कि तुम रूहानी हिकमत और समझ से भर जाओ और एक अच्छे शागिर्द की तरह मसीह के बदन में तरक्की करते जाओ। देखें, यही खुदा चाहता है। और मसीह के पैरोकार ऐसे ही होने चाहिए जो कि कलाम से भरे हुए हों। कलाम के वसीले ही आप हर चीज पर गालिब आ सकते हैं। आपके तमाम मसाइल का हल खुदा के पाक कलाम में मौजूद है। कहीं से भी देख लें। आपके मसाइल को ऐसा समझा जाता है जैसे कि ये पुरानी बादशाही का एक पुराना हिस्सा है और इन्हें आपके अंदर से निकाला जा रहा है और खुदा की फतह खुदा के कलाम में है। देखें, अगर आप मुश्किलात में हैं तो मुश्किलात आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही वो आपके मुस्तकबिल को किसी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। इसकी वजह आप जानते हैं कि आप खुदा के बरगजीदा चुनिंदा लोग हैं और देखें, आपके हालात पर खुदावंद की हुकूमत है। और इसीलिए खुदा कहता है कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ से भर जाओ और इसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और वो हर तरह से खुदावंद को पसंद आ जाए। खुदा के हुक्मों पर अमल करके उसकी बादशाही के वारिस बने और उसको खुश करें। और मैं इस पोजीशन पर खड़ा होकर खुदावंद यीशु को खुश करता हूं। जिस पोजीशन पर उसने मुझे बुलाया है, मैं उसी पोजीशन पर खड़ा हूं। देखिए, खुदा की मिरास क्या है। खुदा की मिरास उसकी हजूरी है और आप लोग उस मिरास का हिस्सा बन जाते हैं जब आप उसकी मर्जी पर चलते हैं। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं और जब आप पाक रूह की हदायत के साथ चलते हैं। उसकी मिरास में चलना खुदा को खुश करना है। और अब आप खुद से पूछें, क्या आप लोग खुदा को खुश करना चाहते हैं? उसकी मर्जी में चलना चाहते हैं? क्या आप उसके दिल को मुतमईन करना चाहते हैं? क्या आप उसकी निजात को हासिल करना चाहते हैं?
آپ کا ہر اچھا کام خدا کی خوش دلی کا سبب ہوگا، غور کریں۔ تب ہی آپ اس کے علم میں بڑھتے ہوئے تقاضوں پر عمل کر سکیں گے، اور اس کے لیے آپ کو مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کلیسیا کی ترقی کے لیے تمام لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا، صرف عمارت میں اکٹھا ہونا نہیں بلکہ اس کے پیروکار کے طور پر۔ ہو سکتا ہے کہ یہ انتہا پسند اور بنیاد پرست ہو۔ کیا آپ چرچ جاتے ہیں؟ کیا آپ یسوع کے پیروکار ہیں؟ میں چرچ جاتا ہوں اور میں آپ سے زندگی اور موت کا سوال پوچھتا ہوں۔ کیا آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں یا آپ اس کے پیروکار نہیں ہیں؟ آپ کی زندگی کی ضمانت مسیح کے پیروکار ہونا ہے، اور دیکھیں آپ کو چرچ کی عمارت ہرگز نہیں بچا سکتی۔ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ میں ہر ایک اچھے کام میں مکمل طور پر پھلدار ہونا چاہتا ہوں۔ میں خدا کے علم میں دن بدن بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے جلال کے مطابق بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم افسیوں کے پہلے باب پر چلے، وہاں ہمارے لیے کچھ ہے۔ میں نے خدا کی بادشاہی کو حاصل کیا، میں اس میراث کا حصہ ہوں۔ خدا نے میرا فدیہ دیا ہے اور اس نے مجھے اپنے خون سے خریدا ہے، اور دیکھیں اب میں اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہر روز اس کے علم کے ساتھ چلتا ہوں، جس طرح وہ چاہتا ہے میں ہر روز اس کے ساتھ چلوں گا، اور اسی چال چلن کے لیے اس نے مجھے بلایا ہے، اور میں اس کی مرضی کو پورا کر کے اس کو خوش کروں گا۔ دیکھیں کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ خدا نے مجھے رہائی بخشی ہے، خدا نے مجھے یہ سونپا ہے، اور خدا نے مجھے رہائی دی ہے، مجھے بچایا ہے۔ دیکھیں میں اس کا حقدار ہوں کہ میں آزادی میں چلوں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ رہائی کیا ہے؟ آیت نمبر 4 کے مطابق آپ کو ہر چیز سے نوازا گیا ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے ایک وجہ موجود ہے۔ برکت دینے کا مقصد صرف برکت دینا نہیں، خدا نے آپ کو اس لیے برکت دی تاکہ وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے۔ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر ہی چن لیا ہے۔ یسوع نے ہمیں اس قابل کیا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اس نے ہمیں چن لیا۔ اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن لیا ہے، اور دیکھیں ایسا ہرگز نہیں کہ ہم بعد میں چنے گئے ہیں۔ کچھ لوگ واقعی بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ان کو ساری زندگی یہی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ دیکھیں آپ اتنے اچھے نہیں، آپ ان سب چیزوں کے بارے میں مت سوچیں، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ مت سمجھیں، بلکہ اس بات کا فخر کریں کہ آپ خدا کے بچے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا احترام کریں جو خدا نے آپ کو بخشی ہیں۔ خدا نے آپ کو بغیر خوف کے پیدا کیا ہے۔ خدا آپ سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی نظر میں ہیں۔ دیکھیں خدا آپ سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس نے آپ کو بنائے عالم سے پیشتر ہی چن لیا ہے۔ خدا کے نزدیک آپ پاک اور بے عیب ہیں۔ اس نے آپ کو بنائے عالم سے ہی چن لیا تھا، اس نے آپ کو صاف کیا اور آپ کو پاک کیا، اور آپ اس کی محبت کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے آپ کو بے الزام پیدا کیا ہے، اور اس نے آپ کو پاک ٹھہرایا ہے۔ خدا کی یہی خوشنودی تھی، اور خدا نے آپ کو خرید لیا ہے تاکہ آپ اس میراث کا حصہ بنیں۔ خدا نے آپ کو خرید لیا اور بے الزام بنا دیا، اور آپ کو وہ مقام بخشا جس کے آپ حقدار تھے، اور دیکھیں آپ اس مقام کے باعث اس کی حضوری میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے پیار اور محبت میں قائم رہیں، کیونکہ اس نے آپ کو خریدا ہے اور آپ اس کے لپالک بیٹے ہیں۔ میں خریدا ہوا ہوں اور آپ لوگ خریدے گئے ہیں۔ خدا نے مجھے خریدا ہے اور اس نے میری قیمت ادا کی ہے۔ میں یسوع کا خون خریدا ہوں اور آپ یسوع کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کے بارے میں سوچیں کہ خدا نے آپ لوگوں کی قیمت ادا کی ہے۔ شادمانی سے کہیں میں خریدا ہوا ہوں، ہالےلویا، میں یسوع مسیح کے باعث خریدا گیا ہوں۔ دیکھیں بائبل میں کیا لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لپالک بیٹیاں اور بیٹے بنایا ہے، اس کے نیک ارادہ کے موافق، اور یہی خدا کی مرضی تھی، کسی انسان کی مرضی نہیں تھی، خدا کی مرضی تھی۔
وہ اس لیے آیا تھا تاکہ ہمیں بچا سکے اور ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث بنائے۔ دیکھیں، خدا چاہتا تھا کہ وہ آپ کو اپنا وارث بنائے۔ وہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تاکہ آپ خدا کی حضوری کو لائق طور سے جان سکیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی حضوری کو محسوس کریں اور اس کی حضوری کے وسیلہ سے تبدیل ہوتے جائیں، تاکہ مسلسل تبدیلی کے باعث آپ خدا کا بدن بنتے جائیں۔ جب آپ اور میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دیکھیں لوکا کی انجیل میں یہ لکھا ہے 13ویں آیت میں، دیکھیں یسوع وہاں پر کیا کرتا ہے، اور ہم یہاں پر 2 اصول دیکھیں گے جن کی ہمیں ضرورت بھی ہے اور جو کہ روز مرہ کی بنیاد پر مبنی ہیں۔ یہاں پر خدا کے معجزات ہیں جو کہ پاک روح کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔ یسوع بیماریوں کو دور کرتا ہے اور یسوع پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کی زندگی سے ہر طرح کی چیزوں کو نکالتا ہے۔ یسوع آپ کی زندگی کو لیتا ہے اور اسے تبدیل کر دیتا ہے، اور جب تک آپ تبدیل نہیں ہوتے آپ اس کی بادشاہی کا حصہ نہیں بنتے۔ دیکھیں یسوع آپ کو دوبارہ باندھنے جا رہا ہے، وہ آپ کو طریقے سے نکالنا چاہتا ہے۔ اسی نے آپ کی خاطر جان دی اور ابدی زندگی کا آپ کو وارث بنایا ہے۔ آپ کو اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ آپ خدا کی بادشاہی اور اس کی میراث کا حصہ ہیں۔ آپ خریدے گئے ہیں اور آپ اس کے بچے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اس کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ غور کریں، دیکھیں ابلیس کا آپ پر کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ جس طور سے خدا نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہے، خدا نے آپ کو آپ کی بیماری سے، ٹوٹے پن سے رہا کیا ہے، آپ کی پست حالی سے اس نے آپ کو نکالا ہے۔ وہ آج بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے کیونکہ آپ بلائے گئے ہیں۔ غور کریں، آپ مسح کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ اس کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور خدا کے تمام وعدے جو کہ سچ ہیں بائبل میں موجود ہیں۔ خدا کا وعدہ پرانے عہد نامے میں نظر آتا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرا شفا دینے والا ہوں اور میں تمہارا شافی ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی بیماری کیسی بھی ہو، میں تمہیں شفا دوں گا۔ دیکھیں اس عورت نے بھی شفا پائی کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق شفا یابی اس کا حق تھا اور اس نے شفا پائی۔ ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع کو تسلیم کریں۔ اور وہاں پر موجود لوگوں کو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اس عورت کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھیں ذہنی دباؤ عام نہیں ہے، آپ کی پریشانی کبھی بھی عام نہیں ہوتی۔ اس بات پر غور کریں، آپ کا ڈر آپ کو کبھی بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں بننے دے گا۔ دیکھیں وہ عورت 18 برس سے کمزوری میں مبتلا تھی اور وہ بیمار تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ شفا پا جائے۔ وہ جھکی تھی اور اٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن جب اس نے یسوع کو دیکھا تو یسوع نے اسے اپنے پاس بلایا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میراث کا حصہ ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ کئی سالوں، کئی مہینوں سے اسی عبادت گاہ میں آتی تھی تاکہ شفا پائے۔ کیا آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یسوع نے اسے بلایا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح چل کر یسوع کے پاس آئی ہوگی؟ وہ کس طرح چل کر اس کے پاس آئی ہوگی؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھی ہوگی، آہستہ آہستہ اس طرح سے وہ آ رہی ہوگی۔ لیکن کلام کے مطابق جو ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کے خون سے خریدے ہیں، ہم اس عظیم میراث کے حقدار ہیں، اور اب آپ کو چاہیے کہ اب آپ شیطان کی بادشاہی کو ہرا دیں اور اس کو اکھاڑ کر پھینک دیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی آپ کی زندگیوں میں آ گئی ہے۔ لیکن خدا کی قدرت نے عجیب کام وہاں کیا۔ وہ عورت اٹھ گئی اور چلنے لگی، اور وہ خدا کے نام کو جلال دینے لگی، اور وہ سب لوگوں کے سامنے چل پھر رہی تھی، اور وہ فوراً آزاد ہو گئی۔
اور یسوع نے کہا کہ وہ ابراہم کی بیٹی ہے، وہ اس وعدہ کی حقدار ہے جو خدا نے ان سے کیا ہے۔ آپ سب وعدہ کے حقدار لوگ ہیں۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ سب کو یہ حق حاصل ہے۔ آپ خدا کی بادشاہی کو اپنی زندگیوں میں حاصل کر لیں اور تب تک لڑتے رہیں جب تک آپ کو میراث نہیں مل جاتی۔ آپ کے گھرانے کو شفا کی میراث کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کے خاندان کو بحالی کی میراث کی ضرورت ہے، اور آپ کی زندگیوں میں تسلی کی میراث کی ضرورت ہے۔ اور آپ کافی عرصہ سے شیطان کی وجہ سے جھک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو بتایا اور یہ بہت زیادہ ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جس پر آپ کو چلنا ہے۔ اور دیکھیں یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا خدا تم سب سے چاہتا ہے۔ خدا آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ اگر آپ ہمیں دنیا کے کونے کونے سے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر، اپنے بچوں کو، اور ہر وہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہے اسے یسوع کے نام سے مسح کریں۔ اور یہ وقت ہے کہ آپ اپنی میراث کو حاصل کریں۔ خداوند میں تیری بحالی کو اور تیری میراث کو اپنے گھر میں چاہتا ہوں۔ خداوند ہمیں تمام چیزوں سے رہائی بخش دے۔ خداوند ہم تیری بادشاہی کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں، اور ہم برے کے لہو سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ سب کہیں اے باپ یسوع کے نام میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ یسوع نے مجھے اپنے خون سے خریدا ہے۔ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا گیا ہوں۔ یسوع مسیح، میں اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ یسوع نے مجھے رہائی دی۔ یسوع نے مجھے پاک کیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے سب گناہ یسوع کے نام سے معاف ہوئے ہیں، اور اب میں چلا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ یسوع تو نے مجھے شفا دی ہے۔ ہاللویا! تو نے میرے بندھنوں کو توڑا ہے، اور میرا گھر تیرا گھر ہے۔ آج جتنے والدین یہاں پر موجود ہیں یسوع کے لہو میں اپنے بچوں کو ڈبو دیں تاکہ خدا انہیں گہرے طور پر مسح کرے اور انہیں آزاد کرے۔ شیطان تجھے ہم یسوع کے نام سے بھگاتے ہیں۔ ہمارے گھر سے یسوع کے نام سے تو نکل جا، اور یسوع کے نام سے تو نے شکست کھائی ہے، اور میں خدا کے فضل کا حقدار ہوں۔ اس نے مجھے موت سے بچایا ہے۔ آپ بابرکت ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے۔ اس نے آپ کو نجات دی ہے۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس کو حاصل کریں، اور خدا کی برکت اور قوت آپ کے اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ میں تمام بیماریوں کو یسوع کے نام سے نکالتا ہوں۔ ہر قسم کے ٹیومر کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ یسوع کے نام سے اپنی جگہ کو چھوڑے۔ خداوند کی قدرت اس کی بادشاہی کی صورت میں آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ اب آپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تمام معجزات کے لیے جو تو میری زندگی میں کر رہا ہے، کیونکہ تو ہمارے گھروں میں ہے۔ میں یسوع کے نام سے تمام طریقے کو بھگاتا ہوں، اور میں یسوع کے نام میں آپ سب کے لیے رہائی کو مانگتا ہوں، اور سب مل کر کہیں آمین۔ میرا نام پاسٹر جیو ونیٹی ہے، اور میں اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری سے ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔